صلی علی نبینا صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ حضرت علامہ بلال قادری موجود ہیں، اور یہ میری بڑی خواہش تھی کہ یہ ان کو سنوں، ان کو بلاؤں، ان کے ساتھ بیٹھوں، ان سے باتیں سنوں۔ نوجوان ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی اور بلندی عطا کرے، بڑے اچھے مقرر ہیں، بڑے اچھے نعت خواں ہیں، اور میری ان سے یعنی غائبانہ یہ ہوئی کہ جب ان کی نعت میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، تو اس کے بعد تو نہ پوچھئے، جو بھی کیفیت ہوئی اس کیفیت کا تقاضا تھا کہ ان کو بلایا جائے، ان سے سنا جائے۔ بہرحال اس سے پہلے بھی میرے اس دولت کدے پہ یہ آ چکے ہیں، اور میں نے دولت کدہ کیوں کہا؟ لوگ غریب خانہ کہتے ہیں نا، تو یہ ناشکری ہے۔ جو اللہ نے دیا ہمیں بہت دیا، بہت یہ تو یہ ایک طرح سے وہ تو کثر نفسی ہے کہ آپ اپنے کو چھوٹا ثابت کرتے ہیں، مگر اللہ کے دیے ہوئے عطا کی چرچا کیا جائے، بالکل خوب بیان کیا جائے، تو اس لیے میں نے جان کر دولت کدہ کہا، ایک پیغام بھی ہے یہ۔ تو بہرحال علامہ موجود ہیں، ہم ان سے باتیں بھی سنیں گے، اور ماشاءاللہ جب میں ان سے بات میری ہو رہی تھی تو یہ ہوا کہ تقریباً 4 سال کی عمر سے ہی یہ پڑھ رہے ہیں نعت، اور اس میں آئے۔ ان کے والد محترم جناب محمد عارف صاحب کی بہت محنت رہی ہے، ہر جگہ ان کو لے کے جانا، ان کو پڑھوانا۔ اصل میں باپ ہی جب تربیت کرتا ہے تو بچہ آگے بڑھتا ہے، ورنہ آپ کے لیے کیا تھا، کہاں جاتے، کیسے جاتے؟ تو اسی طرح محمود الحسن اشرفی کا بھی رہا، اس کے والد گلی گلی کلیاں کلیاں لے کے اس کو گھومتے تھے، اور آج ماشاءاللہ وہ بھی ایک مقام پہ ہے۔ تو یہ بہرحال آپ کی بھی خوش نصیبی جناب کہ آپ کے والد نے آپ کے ساتھ محنت کی، الحمدللہ۔ تو آج ہم علامہ صاحب سے پہلے تو قرأت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ نعتیں ہوں گی، پھر باتیں ہوں گی، پھر اس کے بعد تو ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ یقیناً یہ میری خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ قبلہ محترم پروفیسر غلام مجتبیٰ احدی صاحب قبلہ کہ ایک عرصے سے ان کا نام سنا، جس طرح انہوں نے میرا تعارف پیش کیا، میں یقیناً اس لائق نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس حسن ظن سے بڑھ کر مجھے اچھا بنائے۔ دوسرا انہوں نے فرمایا کہ میری خواہش تھی، یقیناً میری بھی یہ سعادت مندی ہے کہ میں حضرت کے ساتھ موجود ہوں۔ جس انداز سے میں نے نوجوانوں کو ان کے کرائیٹیریا میں، ان کی گیدرنگ میں، ان کے ماحول میں، انوائرمنٹ میں آگے بڑھتا دیکھا ہے، تو میرا بڑا دل چاہتا تھا، بلکہ میں یہ ذکر بھی کر چکا ہوں آج کیمرے پر بھی، اس پروگرام کے توسل سے لوگوں کو بتاؤں کہ پہلی مرتبہ جب قبلہ شفیع عادل صاحب مرحوم ناصر کالونی والے، ان کے گھر جب مجھے آپ کی کتاب ملی، مجھے بڑا شوق تھا شروع سے ہی۔ آج بھی جب میں آپ کی لائبریری دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ کون سی کتاب میرے پاس ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ جب کتاب مجھے ملی راہ نجات، تو میرا بڑا دل خوش ہوا کہ اتنا پیارا مجموعہ، اس وقت تو اس طرح کے مجموعے نہیں بنتے تھے۔ یہ آپ نے کاوش کی پہ پتہ نہیں کتنے 7-8 ایڈیشن، 16 ایڈیشن آ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس وقت سے ایک تڑپ تھی کہ یہ جو صاحب ہیں ان سے میں ملاقات کروں کہ جنہوں نے اتنا خزانہ میں پرووائڈ کیا، حالانکہ اس وقت اتنا شعور نہیں تھا۔ اللہ پاک آپ کو سلامتی دے، صحت دے۔ آپ نے دولت کدہ فرمایا، اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، تو وہ اگر چاہیں تو میں شیئر کروں۔ بالکل۔ 2 بادشاہ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ایک بادشاہ، اس کا یہ عالم تھا کہ وہ انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ حاضر ہوتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب وہ دونوں بادشاہ ایک ہی وقت میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو وہ جو عجز و انکسار کے پیکر بادشاہ تھے، اس نے کہا کہ بھئی میں تو بڑی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، تو میری یہ خواہش ہے کہ میں اس عجز و انکساری کے ساتھ آؤں کہ میرے ساتھ سواری نہ ہو، خدام نہ ہو، میں کوئی شاہی لباس نہ پہنوں۔ لیکن آپ جب آتے ہیں، جو دوسرا بادشاہ تھا اس کا ایک انداز تھا، وہ سواریوں کے ساتھ، خدام کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ اور طرح طرح کی لوازمات کے ساتھ حاضری دیتا۔
تو بادشاہ نے دوسرے بادشاہ سے کہا کہ بھئی یہ بڑی بارگاہ ہے تو یہاں عاجزی اور انکساری کرنی چاہیے. تو دوسرے بادشاہ نے کہ جو اس طرح کے نعمت کا اظہار کرتا تھا وہ کہنے لگا اپنے دوست سے کہ ساتھی تیری بات بالکل درست ہے کہ جزو انکساری کرنی چاہیے، لیکن میں جب اس بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو مجھے اس بات کا اظہار کرنے میں فرحت محسوس ہوتی ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں اس آقا کی بارگاہ میں. سبحان اللہ سبحان تو اسی وجہ سے میں اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ دولت قدا جو کچھ ہے سرکار کی نسبت اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. تو یہ بڑا ہونا بھی یقیناً اعزاز کی بات ہے. تو یہ واقعہ میرے ذہن میں آیا تو میں نے ناظرین سے شیئر کیا. دیکھیں بلال، میں کراچی میں جو اپنی زندگی سٹارٹ کی نا تو 140 روپے مزدوری تھی میری. یہ لکی 1 میں فضل ٹیکسٹائل مل ہوا کرتی تھی اور میں نے وہاں مشینیں صاف کیں اور بابینیں ڈھویا. تو وہ میری زندگی. میں آج اپنے کو وہیں کھڑا کر سمجھتا ہوں، وہیں اپنے کو موجود پاتا ہوں. ہاں پھر اس کے بعد جہاں میں نے سروس کی وہ ہمارے دوست ہمارے باس تھے عبدالعزیز عیسیٰ برہمچاری. تو ان کے پاس میں نے 32 سال 8 ماہ نوکری کی ایک پرائیویٹ ادارے میں، اور وہاں میری تنخواہ 200 تھی. پھر اس بعد لاکھوں لی اور انہی کے پاس رہا، انہی سے رہا. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. تو یہ اس کا چرچا ہے، مجھے اپنی کہنے میں کوئی عار نہیں ہے. اور یہ فیکٹ ہے حضرت کہ جو سرکار کے ذکر کی بلندی میں اپنا حصہ شامل کرتا ہے، بلند تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، اپنا حصہ بھی شامل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے نام کو اور اس کے کام کو بلند فرما دیتا ہے. اور یہ مثال جیتی جاگتی میرے سامنے ہے، آپ کی ہے، دیگر نعت خواہ مقررین کی ہے. اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہے. جو سرکار کے ذکر میں اپنا حصہ شامل کرتا ہے اللہ پاک لوگوں میں اسے بلند فرما دیتا ہے ہر اعتبار سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى سبحان اللہ. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سبحان اللہ سبحان اللہ. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى سبحان اللہ. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى سبحان اللہ. فكان قاب قوسين أو أدنى سبحان اللہ. فأوحى إلى عبده ما أوحى سبحان اللہ. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى سبحان اللہ. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى سبحان اللہ. ما زاغ البصر وما طغى سبحان اللہ. لقد رأى من آيات ربه الكبرى آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور جلا بخشے. بہت اچھی قرت. یعنی اس قرت کو میں اس طرح اگر لے لوں، کہا جاتا ہے نا جب تمہارا دل پریشان ہو، تم کسی الجھنوں میں رہو تو ایک اچھے قاری سے تلاوت سنو،
ایک اچھے قاری سے نعت سنو کہ تمہارے دل کو سکون پہنچے، وہ آپ نے بھی پہنچایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محفل کا آغاز کرتے ہیں، میں چاہوں گا کہ کچھ اشعار پڑھ کے پھر آپ کو دعوت دوں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے، درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے۔ مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے۔ مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ چراغ ہوا بز میں ہستی میں خالد، چراغ ہوا بز میں ہستی میں خالد، نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے، نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے۔ اب مقطع اور خالد بھائی کا، خالد بھائی میں نے اس لیے کہہ دیا کہ میں ان کو خالد بھائی ہی کہتا تھا، بڑے اچھے تعلقات تھے ہمارے، اور ایک طرح سے ہم یہ کہیں کہ اس دور کے ولی بھی تھے وہ۔ ان کا اشعار آپ پڑھتے ہیں، ان کی نعتیں پڑھتے ہیں، قرآن اور حدیث سے ہی نکلی ہوئی باتیں ان کے اشعار میں ہوتی ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، ان پہ اپنا کرم کریں، ان پہ اپنا رحم فرمائیں، اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں۔ اب جناب آپ سے جو ہماری فرمائش نعت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ بتائیں اس کلام کے حوالے سے جو ابھی آپ آف ایئر مجھے بتا رہے تھے، ذکر جی جی
میری الفت مدینے مدینے سے. سے. آپ بتائیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے پڑھنے کا موقع کس طرح ملا, وہ بھی میں ذکر کرتا ہوں آج آپ سے. ہاں, تو اس پروگرام کا یہ ہوا کہ ہم رمضان ٹرانسلیشن دیکھ رہے تھے, میرے خیال میں سما پہ تھا شاید, ہاں, تو اس میں مایا جو ہیں ہوسٹ ہیں, وہ ایک پروگرام بچوں کا مقابلہ ہو رہا تھا, تو اس بچی نے اس نعت کو پڑھی میری الفت مدینے سے, اور بڑی بھلی لگی, اور بھی اس میں فیصل سبزواری ہے وہ تھے سب. تو اچھا دماغ میں آئی, اور اس وقت بہت اچھی لگی, سوچا بھی میں نے اس بچی کو کہیں سے ڈھونڈیں گے, پھر اپنی محفل میں اسے پڑھوائیں گے. میری محفل جامع مسجد غوث اعظم میں ہوتی ہے 11 ربیع الاول کی شب میں, فجر تک جاری رہتی ہے, مگر حالات کی وجہ سے اب اس کو میں نے 12-1 بجے تک کر دیا ہے. وہ بات آئی گئی, چلی گئی. پھر ہمارے دوست ہیں اور نعت کے حلقے میں اچھی جانکاری ہے ان کی, اسرار رحمانی جدہ میں ہوتے ہیں, اور یہاں جامعۃ علوماء اسلام میں تھے اور کافی سرگرم تھے, ان کی نعت کونسل بھی ہے. تو ان کی اہلیہ نے اس نعت کو میری بہو کو بھیجا, میری بہو کو بھیجا فیس بک پہ. بہو نے مجھے سنایا کہ دیکھیں, میں نے کہا سنا میں نے, اس کو میں نے کہا لکھ کے مجھے دو. اور وہ جس طرز میں اس نے پڑھا, میں نے کوشش کی اور میں کامیاب ہو گیا پڑھنے میں. تو یہ شاذ اللہ جنیدی ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ولی محمد خان, وہ تو دیوانے ہیں اس نعت کے, وہ ابھی آسٹریلیا میں ہیں وہ, اور ان کی فرمائش جہاں سنتے ہیں کہتے ہیں وہ لائیو پروگرام ادا کرتے ہیں, میں سنوں گا, ہمیں پڑھنا پڑتا ہے ان کی وجہ محبت میں بھی. تو یہ نعت پھر ایسا ہوا کہ اس نعت کو میں نے آپ سے سنا, فیس بک پہ آپ کے لیے نعت آ گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ نے جو حق ادا کیا اس کا, جس انداز سے پڑھا وہ بڑا دل آویز تھا. تو پھر میں نے فرحان جنیدی سے کہا, اچھا یہ راہ نجات جو ہماری ہے نا, اس میں پلک سوارنے میں فرحان جنیدی, یہ ہمارے عرفان ملا نوری بیٹھے ہوئے ہیں, اور قاری اسد الحق, اور میرا ایک بہت ہی پیارا بچہ ہے خالد لودھی. یہ 4 آدمی کی بڑی کوششیں ہیں, اور بڑے اب یہ جو آج ہم نے یہ تمام چیزیں جو ہم کرتے ہیں دوسرے مشورے ان کے شامل ہوتے ہیں. تو ہم نے ایک ابھی بیت بازی کا پروگرام کیا ہے, وہ انشاءاللہ آئے گا. تو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ انکل یہ اگر ترنم میں ہی ہو تو بہت اچھا ہوگا. ہم نے کہا اللہ جانے. آج جب اس کو پروگرام ہم نے کیا تو میں نے محمد الحسن اشرفی سے کہا کہ بھئی چاہو ترنم میں پڑھو, چاہے تم ایسے پڑھو. نہیں ہم تو ترنم میں پڑھیں گے, اور ماشاءاللہ بہت شاندار ہوا, وہ آئے گا دیکھیے گا. تو یہ رہا. تو آپ سے میری جو الفت ہے, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, تو آپ سے بھی الفت یوں ہی نہیں ہے. حوالہ یہ نعت کا, آپ کہیں کیا. میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں اس حوالے سے. 2017 کی بات ہے, یہ 2018 میں ریکارڈ کروایا تھا ہم نے. جی 2017 میں ہم مدینہ پاک کے سفر میں تھے, تو کچھ بس میں جب ہوتے ہیں تو چند فیملیز ہم ساتھ ہی جاتے ہیں. تو ہم نے ایک گاڑی بڑی کروائی بس, اس میں ہم سارے ساتھ اکٹھے مکہ پاک سے مدینہ پاک کے سفر پر روانہ ہے. 2017 کا رمضان شریف کا سفر ہے. میرے ساتھ میرا چھوٹا بچہ تھا, اب وہ 6 سال کا ہو گیا. اس وقت وہ بس بولنا سیکھا تھا, اس نے کوئی 3 سال سے بھی کم عمر تھی اس کی. تو میں سن رہا تھا یہ کلام, وہ مجھے یاد نہیں ہے کس میں, تو اچانک میرے زبان پر آ گیا. تو میرے بچے کے ساتھ میں نے پڑھنا شروع کیا, تو وہ جھومنے لگا میری الفت. اچھا وہ اپنی توتلی زبان میں بار بار مجھے فرمائش کرتا ہے, بابا میری الفت میری الفت. میں نے سوچا کہ اس بچے کے لیے میں ایک سرپرائز یہ کروں کہ اس کو ریکارڈ کراؤں اچھے انداز. اور پھر آپ نے تو پسند کیا ماشاءاللہ. میں آپ کو بتاؤں کہ جو چھوٹے بچے ہیں نا, جب محفل میں پڑھا جاتا ہے تو وہ بچے زیادہ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اس کلام میں. تو بس یوں سمجھے کہ وہ میرے بچے کی فرمائش پر جو ہے نا, وہ یہ سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچ گیا الحمدللہ خیر سے. اور پھر مدینہ پاک کی یادیں بھی وابستہ ہے, پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میرے آقا کا روضہ
میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے نا کہ اپنی باہیں بلاتا ہے بار بار، پھیلا کے اپنی باہیں بلاتا ہے بار بار، رحمت کا دائرہ ہے، رحمت کا دائرہ ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے، کیونکہ جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ روک رہا ہوں، صرف ایک لفظ محلہ ہے، محلہ نہیں ہے۔ اچھا جتنے لوگ محلہ پڑھ رہے ہیں مگر ایکچوئل لفظ جو ہے محلہ ہے، آپ جب اس کو محلہ کر دیں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا میں محلہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ۔ محلہ بیسیکلی محل وقوع جو اردو کا ہے۔ اچھا بعض لوگ پڑھتے ہیں تو قانونی جو ہوتی ہے نا، یہ قانونی محلہ، یہ ہم بنگلہ دیش میں جب تھے، ہم وہاں جو ہمارے میں بھائی کہاں آپ کی کالونی ہے؟ کالونی عالم نگر کالونی ہمارا محلہ ہے، محلہ محلہ محلہ، یعنی کوئی بھی انڈیکیٹ جو کرتے ہیں نا۔ اور میں آپ کو یہاں ایک شیئر کروں ایک بات، آپ جیسے جو مطلب اردو سے واقفیت رکھنے والے لوگ ہیں، اب جیسے آپ نے سبی بھائی کا ذکر کیا، یہ سارے لوگ وہ ہیں کہ جو ان باریکیوں کو دیکھتے ہیں، بالکل، اور یہی ایک وجہ ہوتی ہے پڑھنے والے کی ایک کامیابی کا ایک عنصر ہوتا ہے اس میں، جب وہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ جیسے بعض لوگ سمندر پڑھتے ہیں، لفظ ہے سمندر، تو ایسے بہت سی چیزیں ہیں، تو اس میں بڑا احتیاط رکھنی پڑتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ سلسلہ۔ میں بھی پڑھتا تھا، نہیں جیسے میں پڑھا رک گیا یار، محلہ ہی ہے محلہ۔ اب اس بچی نے چونکہ محلہ پڑھا تھا نا، تو وہاں سے جو نکلا ایک مرتبہ جو چیز نکل جاتی ہے وہ نکل جاتی ہے، تو اس میں اب جیسے ایک ہماری وہ ہے منقبت ہے کہ وہ منقبت ہے نا، لاکھوں ستم ہوئے، اور اس میں ہے تو اس میں وہ لاکھوں درود پڑھتے ہیں، تو لاکھوں درود نہیں، لاکھوں ستم ہوئے، مگر وہ پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسی چیزیں توجہ ہو جاتی ہے تو ذرا اچھا ہے۔ جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، تو سرور دو جہاں سے صدا ہے میری، ہاں یہی چشم سے التجا ہے میری، ہاں یہی چشم سے التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے،
اور جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی۔ میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت آپ کو بیان کی دعوت دوں گا، اور دعوت میں یہ آپ سے تقاضا ہوگا کہ اب یہ شب معراج کی رات آنے والی ہے، اور شب برات کی بھی رات، شب قدر بھی ہوگی، شب کچھ اس کے بارے میں آگاہی ہم لوگوں کو دیں کہ ہم اس کو اسی حساب سے پھر اس کو دیکھیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ راہ نجات کے پلیٹ فارم سے قبلہ غلام مجتبیٰ احدی صاحب کی میزبانی میں آج ہم اس وقت ایک محفل کے سما باندھے ہوئے سلسلے میں حاضر ہیں، جس میں ہم خود کچھ نعتیں شامل کی ہیں، اور اب انشاءاللہ شب معراج شریف، شب برات شریف اور ان دونوں مبارک راتوں کے درمیان ہونے والی اسلامی ایکٹیویٹیز، اسلامی سرگرمیوں، بالخصوص ایصال ثواب پر کچھ گفتگو کرتے ہیں، اور ان تمام معاملات پر روشنی ڈالنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ خطبے میں ایک آیت شامل کی میں نے، سورہ بنی اسرائیل، اسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی پہلی آیت ہے، 15ویں پارے کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، پاکی ہے اس ذات کو جو اپنے بندے کو لے گیا لیلم راتوں رات من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اچھا، اس جملے میں، اس جز میں، آگے آیت ابھی جاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑے معجزے کا ذکر کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں تو بے شمار کمالات اور معجزات ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں، تاریخ میں ملتے ہیں، لیکن یہ جو معجزہ ہے شب معراج سے معنون، شب معراج سے منسوب، اس معجزے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ فرمایا گیا کہ دو جو معجزات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات پر ان کو ترجیح دی جائے گی، پریورٹی دی جائے گی، اور وہ دو معجزات کون سے ہیں؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جس کو اس وقت ہم سن رہے ہیں، اور ایک قرآن پاک۔ یہ دو معجزات ہیں، اس میں سے ایک معجزے کا ذکر آج ہم خاص شب معراج کی اس نشست میں، شب معراج کے سے منسوب اس پروگرام میں ذکر کرنے لگے، اور اس مہینے کو جہاں دیگر برکتیں حاصل ہیں، سب سے بڑی برکت ہے یہی کہ شب معراج شریف اس مہینے میں آتی ہے۔ 27 رجب المرجب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا گیا، اور اس میں پورا ایک سلسلہ ہے کہ رات کے پہر، وہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہوں گے، اس واقعے کو ایک طرف چھوڑ کر میں ان کی جو خاص بیسک چیزیں ہیں اس پر توجہ دلانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، پہلے آیت میں غور کیجئے، فرمایا گیا لیلم من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، راتوں رات لے گیا۔ اچھا، یہاں ایک نقطہ بھی قابل غور ہے، فرمایا بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کہتے ہیں بندے کو، اور بندے کی تعریف یہ ہے کہ وہ روح اور جسم کے ساتھ بنتا ہے۔ بعض لوگوں کا ذہن یہ ہے، وہ اشکال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ہو سکتا ہے کہ یہ خواب کا عالم ہو، تو خواب کے معاملات تو بے شمار ہوں گے، لیکن یہ جو خاص ہے نا،
یہ روح اور جسم کے ساتھ ہے. بعبدہ، بندے کو، اپنے بندے کو جو سیر کروائی وہ روح اور جسم کے ساتھ ہے. اور یہی کہیں ہمارے الحمدللہ یہاں عقائد واضح ہوتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یعنی وہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچے، بلکہ لا مکان تک گئے. جیسے میں نے تلاوت بھی کی تو اس میں بھی خاص آج میں نے انہی آیات کو پڑھا، قاب قوسین او ادنا، تو قاب قوسین کی بلندیوں پر پہنچے. ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ جھپکی نہ پلک جھپکی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ بے شک یہ رب تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، وہ رب کے جو رب کبیر ہے، جو خدا وحدہ لا شریک ہے. اچھا پھر آگے فرمایا، یہ تو ہو گئی بعبدہ کی تعریف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج شریف پر. آگے فرمایا کہ اس جگہ لے گیا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی. یہاں بھی ایک بات قابل غور ہے کہ بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد برکت رکھی. اس کی وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں، مفسرین میں تفاسیر میں ہمیں ملتی ہے کہ بارکنا حولہ اس لیے فرمایا گیا کہ مسجد اقصی میں کئی انبیاء کرام کی تدفین ہوئی ہے، وہاں ان کے مزارات موجود ہیں. تو یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جہاں اللہ کے ولی، اللہ کے نیک لوگ، اللہ کے نبی موجود ہوتے ہیں، مدفن ہو، مزار ہو، تو وہ جگہ برکتوں والی ہو جاتی ہے. بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ اپنی نشانیاں لوگوں پر واضح فرمائے. کیوں؟ کیونکہ وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے. تو یہ تو مختصر ایک بات ہو گئی. اب اس پیرائے میں بہت سی چیزیں نکلتی ہیں، علماء نے اس کے حوالے سے کافی کلام کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کس طرح رہا اور کس کس مقامات پر گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج جس رات کی اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنے جیتی آنکھوں کے ساتھ دیدار فرمایا، تو اس میں کئی بات پوشیدہ ہیں، جیسے جنت اور دوزخ کو ملاحظہ کیا، قاب قوسین کی بلندیوں پر پہنچے، سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، جبریل علیہ السلام کا مقام، کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے. تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ میری جو ہے وہ رسائی یہیں تک تھی، اب آگے آپ جائیں گے. تو وہاں اچھا ایک بڑا لطیف نقطہ یہاں بھی مجھے یاد آ رہا ہے، وہ بھی بیان کے دوران ہی شامل کروں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، علماء فرماتے ہیں کہ اس موقع پر جبریل سے ایک سوال ارشاد فرمایا، اے جبرائیل میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تیری کوئی حاجت ہو تو بتا. علماء یہاں یہ بات بتاتے ہیں کہ ایک موقع تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو جبریل امین حاضر ہوئے. ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، آپ کی کوئی حاجت ہو تو ارشاد فرمائیں تاکہ میں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جبرائیل میری حاجت میرا رب تجھ سے بہتر جانتا ہے. اب وہ بدلا، کیونکہ جد امجد ہے ابراہیم علیہ السلام، تو وہ بدلا دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ خادم ہوں، غلام ہوں آپ کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل تیری حاجت ہو تو بتا. یہ اس سوال کا بدلہ ہے کہ جو تو نے میرے جد سے کئی سالوں پہلے کسی موقع پر کیا تھا. تو اب جبرائیل عرض کرتے ہیں آئے ہائے قربان جائیں امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. جبریل امین کتنی پیاری التجا عرض کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میری ایک عرض ہے، میری ایک حاجت ہے، میری ایک خواہش ہے. آپ نے پوچھا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے، میری حاجت ہے، میری عرض ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو تو مجھے یہ موقع فراہم کیجئے گا کہ میں اپنے پروں کو بچھاؤں پل صراط. تو امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. وہ خالی صاحب کی بات یاد آ گئی کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، ارے جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. یا رسول اللہ ہم تو آپ سے خواہش کا اظہار کریں گے. تو بہرحال جبریل علیہ السلام نے وہاں اس موقع پر اس خواہش کا اظہار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر اور مزید بلندیوں پر لا مکان تک گئے. وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. جنت اور دوزخ کو ملاحظہ کیا. معراج پر اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں درکار ہو. کیا کیا شواہد مشاہدات فرمائے،
کیا کیا چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں، اس پر ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ الغرض مختصر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لمحہ بھر میں ان تمام چیزوں کو ملاحظہ کیا کہ جن کو دیکھنے کے لیے سالوں بھی کم پڑتے ہیں، ہزاروں سال بھی کم پڑ جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اللہ کی عطا سے، اور پھر آگے اور معاملات ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اچھا، یہاں بھی ایک نقطہ میں ناظرین کے لیے بتاؤں کہ بعض دفعہ ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار تو ممکن نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کی تھی رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب ارشاد ہوا لن ترانی، تو دیکھ نہ سکے گا۔ اب نقطہ یہ ہے کہ دیکھ نہ سکے گا، یہ نہیں کہ میں دیکھا نہیں جاؤں گا، تو دیکھ نہ سکے گا، تو کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو نظر بھی ایسی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیدار کے شرف سے مشرف فرمایا تو اس وقت وہ طاقت وہ ہمت بھی عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں نے کہا نا کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، تو سینہ نبی پر اتارا گیا، تو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا یہ معجزہ ہے کہ آج بچے بچے کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہے۔ تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار دنیا میں فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، سورہ حقہ میں ارشاد بھی فرمایا گیا کہ بروز قیامت مؤمنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھا تو جا سکتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک موقع رکھا ہے، اس کا ایک وقت رکھا ہے، تو وہ قیامت کے دن، اور مومنوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی یہی، جنت سے بڑی نعمت ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ تو یہ معراج، اچھا معراج کا سب سے بڑا جہاں کافی نتائج ہم اس سے لے سکتے ہیں، کافی چیزیں ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں، وہیں ایک بات ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ معراج شریف کا واقعہ، معراج شریف کا معجزہ فقط بیان ہی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لوگوں تک پہنچائی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لوگوں کو بیان کی جائے۔ یہ ہے شب معراج کا اصل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب معراج کی برکت عطا فرمائے۔ اچھا، پھر قبلہ غلام مصطفیٰ ہادی صاحب موجود ہے، میں آج آپ کے اس پروگرام کے توسل سے ایک اور بات بھی شامل کرنا چاہتا ہوں اسی گفتگو میں، کہ جہاں لوگ شب معراج کو اہتمام کرتے ہیں وہیں قریب ہی 15 دن کے فرق سے شب برات آ جاتی ہے، اور شب برات اور شب معراج کے درمیان یا اس سے کچھ دنوں پہلے سے آپ نے، میں نے، ہم نے دیکھا ہے، میں تو اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں، آپ تو مجھ سے عمر میں بھی کافی بڑے ہیں اور تجربہ بھی کافی ہے، تو دیکھا گیا ہے کہ رجب میں خاص ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے، نیاز کی جاتی ہے امام جعفر صادق کی، میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بہت سے بزرگوں کی، خواجہ خواجگان کی، تو ایک خاص طریقے سے کھیر پوری پکائی جاتی ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو خاص طریقہ ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، تو یہاں بھی میں ایک اصول لوگوں کو ایصال ثواب کے حوالے سے بتا دوں۔ دیکھیں، جو بھی چیز خلاف شرع نہ ہو، کسی بھی دائرے سے شرعی اعتبار سے درست ہو، اور اس میں ہمدردی، محبت، انسیت یا کسی کے تعاون کا پہلو نکلتا ہو تو وہ احسن ہو جاتی ہے، جائز ہو جاتی ہے، بلکہ مستحب ہو جاتی ہے۔ تو اب اصول یہ ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اپنے سابقین کے لیے دعا کرنے کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے سورہ حشر میں۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ فوت ہو گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، تو کون سی ایسی بات میں کروں کہ جو میری والدہ کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچائے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدواؤ، کنواں کھدواؤ، اور پھر جب کنواں کھدوایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ، جیسے کوئی شخصیت آتی ہے تو اس کا سنگ بنیاد یا سنگ افتتاح رکھا جاتا ہے، تو وہ افتتاح کے موقع پر خود بنفس نفیس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا ھذہ لأم سعد، کہ یہ سعد کی والدہ کے لیے۔ یہاں دو باتیں پتہ چلی، ایک تو یہ کہ ایصال ثواب جائز ہے، اور پھر دوسرا معنون کرنا، نام سے منسوب کرنا کہ سعد کی والدہ کے لیے، یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ ایصال ثواب ہے۔ اب اس پیرائے میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی، ہاں یہ ہے کہ کوئی خلاف شرع اس میں بات نہ ہو، کوئی ایسی بات شامل نہ ہو کہ واقعی وہ غیر شرعی ہو، تو پھر تو یہ درست نہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے تو ایصال ثواب کی کوئی بھی صورت اپنائی جائے تو وہ جائز ہوگی، بلکہ باعث اجر و ثواب ہوگی۔ اسی طریقے سے آج ہم سوئم کی محفل سجاتے ہیں یا چہلم کی، تو یہ سوئم اور چہلم در حقیقت
اسلام میں یہ نام آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن چونکہ ایصال ثواب کی ایک قسم ہے اس لیے اس میں شرکت کرنے میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ باعث اجر و ثواب ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد اس طرح کی چیزیں فائدہ بھی پہنچاتی ہیں، جیسا کہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں، اس میں اولاد صالحہ بھی ہے، وہ نیک کام، وہ اللہ کی راہ میں دینا، وہ تعمیر مساجد کہ جو بعد میں فائدہ پہنچائے۔ تو ایصال ثواب کی کوئی بھی قسم ہو تو کنڈے بھی در حقیقت کھیر پوری کرنا یا کوئی اور نیاز پکانا یہ بھی ایصال ثواب کی قسم ہے، تو رجب میں بھی کی جاتی ہے اور شعبان میں بالخصوص۔ ایک اور سوال بھی اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ بھی آج کے اس پروگرام کے توسط شامل کر لوں کہ عرفہ 13 شعبان کو، ہمارے میمنوں میں تو بڑا ہوتا ہے، آپ کے یہاں نہیں تو ہمارے یہاں، تو وہاں 13 شعبان جب آتا ہے تو لوگوں کو بڑی تشویش ہوتی ہے کہ بھئی اس دن کو خاص جو ہے وہ نسبت کیوں کی جاتی ہے مرحومین سے، تو وہ بھی یہاں بھی میں وہی بات آپ کو اصول بیان کروں گا کہ دیکھیں اصول یہ ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے۔ اب چونکہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے شب برات بہت بڑی رات ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ دخان میں جو فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس لیلۃ مبارکہ سے مراد ہی شب برات ہے۔ علامہ محمود آلوسی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں، اس طریقے سے اور دیگر تفاسیر میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس رات سے مراد شب برات ہے۔ شب برات بہت بڑی رات ہے، اور اس شب برات کے متعلق احادیث طیبہ میں اور تفاسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اعمال تبدیل ہوتے ہیں، اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، یعنی 1 سال ہمارا گزر جاتا ہے، تو چونکہ مرحومین انتقال کر جاتے ہیں اسی سال میں اگر انتقال کر گئے تو اب جب 13-14 شعبان آئے گی تو وہ نیا دفتر کھلے گا ان کا، تو وہ ان کا رجسٹر بند ہونے والا ہوتا ہے، تو ایک اس کو ذہن دیا جاتا ہے کہ بھئی اب آخری دن ہے، تو آخری دن ہے مرحومین کے لیے خوب ایصال ثواب کرو، تو یہ اس کو نام دے دیا گیا عرفہ کا۔ بلکہ ایتان اور ارواح میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ روحیں گھروں پر آتی ہیں اور ایصال ثواب طلب کرتی ہیں، اگر انہیں ایصال ثواب پیش کیا جائے تو وہ خوش ہو کر لوٹتی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ایصال ثواب نہ پیش کیا جائے یا اس کے برعکس کوئی معاملہ ہو تو لعنت ملامت کرتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھی ہیں۔ تو یہ ہو گئی کچھ شب معراج شریف کے حوالے سے اور شب برات کے حوالے سے، اور ساتھ ہی میں نے کچھ ذکر کر دیا ایصال ثواب کا۔ تو بڑی راتیں ہیں، اور اہتمام بھی کیجئے گا جو اس پروگرام کو دیکھیں، جو اس گفتگو کو سنیں، کہ یہ بڑے مبارک مہینے اللہ پاک نے ہمیں یہ خاص موقع عطا کیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں تو یقیناً یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ ہم کچھ علمی گفتگو اپنے لیے اپنے ذہنوں میں جمع کر رہے ہیں، اپنی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں، اس پر عمل کرنا بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی صلاة کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا ونبینا مولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ۔ اے اللہ ہم سب کی اس نشست میں حاضری کو تلاوت کلام پاک، گفتگو، پیاری گفتگو، علمی گفتگو سننا، سوالات کا سلسلہ قائم کرنا، نہ تو مناقب کے نذرانے پیش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یقیناً غلطیاں ہوئی اپنے کرم سے معاف فرما۔ ہمارے انتہائی محترم مشفق مہربان قبلہ غلام مجتبیٰ احدی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی اس کاوش کو کہ جو راہ نجات سے کے نام سے اے رب کریم یہ سلسلہ چلا رہے ہیں، اے رب کریم ان سب کو، ان سب کے کاموں کو، ان سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ جو دین کا کام تو انہیں لے رہا ہے، اور یقیناً مولا تو نے انہیں وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ جو جن کے لیے فرمایا گیا کہ یہ خیر امت ہیں اسی لیے کہ بھلائی کا درس دے رہے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اور برائی سے منع کر رہے ہیں، وتنہون عن المنکر۔ مولا یہ کام جو تو نے ان سے لیا ہے انہیں اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت بھی عطا فرما، اور اللہ ان خوش نصیبوں کے صدقے ہم پر بھی کرم فرما دے، ہم سے بھی کام لے لے، اپنی رضا والے کام کرنے والا بنا۔ اے اللہ اسی طرح انہیں اور ہم سب کو مرتے دم تک دین کی اشاعت اور ترویج میں اپنا حصہ ملانے والا بنا۔ اے اللہ علم دین سے وابستگی عطا فرما، نبی کی نعتوں کا شوق اور عشق مزید عطا فرما۔ اے اللہ نبی کی نعتوں کے صدقے نبی کے عشق میں جینا، نبی کے عشق میں مرنا نصیب فرما۔ اے اللہ خیر سے پھر دارالشفا کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ اے اللہ ان کے اس مقام پر بھی اپنی خوب خیر و برکات کا نزول فرما۔ جس جگہ یہ سلسلہ لے کر چلے اے رب کریم، یہاں جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں،
یا رہائش پذیر ہے، رب کریم ان سب پر بھی اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں اور خوبیوں سے انہیں اور ہم سب کو مالا مال فرما، ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، ہمارے گھروں میں، ہسپتالوں میں، رشتہ داروں میں، محلوں میں جتنے بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما، اپنے والدین کے لیے، بزرگوں کے لیے، دیگر بڑوں کے لیے، علماء مشائخ کے لیے دعا کرتے ہیں مولا ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہر میلی نظر سے، فتن سے، اللہ حسد سے، منافقت سے اور اس طرح کے تمام معاملات سے ہماری، ہمارے اہل خانہ کی اور جتنے ناظرین اس وقت اس دعا میں شامل ہیں ان سب کی حفاظت فرما، اور اللہ آخر میں تجھ سے دعا کرتے ہیں سب سے بڑھ کر خاتمہ بالخیر فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، جب تک دنیا میں رہیں دین، ایمان، عزت، آبرو، جان، مال سب سلامت رہے، جب مر جائیں ہمارا جسم سلامت رہے، حشر کا میدان بپا ہو، نفسا نفسی کا عالم ہو، ہماری نسبت جس نسبت کو لے کر ہم دنیا میں چلے مولا وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت رہے، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، آمین 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 بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔